نظر بد، نظر بد ہماری زندگیوں کے اندر ایسی فنائی اور ایسی تباہی لاتی ہے کہ زندگیاں. ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے. اللہ کی قضاء و قدر، اللہ کی تقدیر، قضاء و قدر، اللہ کے فیصلے، اس کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے. رب کی تقدیر کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے، نظر بد ہے. اور نظر بد کھا جاتی ہے، نظر بد فنا کر دیتی ہے، اور نظر بد زندگی سے ہر چیز ختم کر دیتی ہے. نظر بد قضاء و قدر کے بعد جو چیز وہ ہے موت کی وجہ نظر بد. میری امت میں آپ بولے اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنے مرشد کا دیدار کیا ہو اور زندگی میں ان کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ نہ نکلا ہو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، 91 میں ان کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آرام فرما رہے. وہ فرماتے تھے کہ جب بھی اپنی محبوب چیز کو دیکھو، محبوب چیز کو دیکھو، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو. اور ایک دفعہ ایک درویش کی بات بتاؤں، اللہ والے کی بات بتاؤں. مصر کے ایک بہت بڑے درویش تھے. میں مصر میں ان کے پاس گیا، اللہ والے تھے، صدیوں پہلے فوت ہو گئے. ان کے مزار پہ گیا. وہ ایک زندگی کا سبق بتاتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ جب بھی کوئی محبوب چیز دیکھیں اسے ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آپ کی 6 سمتوں کو گھیر لیتی ہے. سنیں آپ، قل هو اللہ احد دائیں، اللہ الصمد بائیں، لم یلد آگے، ولم یولد پیچھے، ولم یکن لہ اور کفوا، چاروں سمتوں کو یہ گھیر لیتی ہے. چاروں سمت، بلا اوپر سے آئے، بلا نیچے سے آئے، آفت دائیں سے آئے، آفت بائیں سے آئے، آفت آگے سے آئے، آفت پیچھے سے آئے. ہاں یہ جہاں سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے. یہ سورۃ اخلاص فرماتے تھے، سورۃ اخلاص ہدیہ کر دیا کرو. لفظ ہدیہ ہے، ہدیہ کر دیا کرو سورۃ اخلاص. میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے، نظر بد ہے. بھول گئے نظر بد کو؟ ماں کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں بچے کو صرف، اور بچے کو تسکین اور سکون مل جاتا ہے. میرا بچہ چھوٹا سا تھا، کھیلتا تھا، ہر کھلونا ہوتا تھا، کھانے کی ہر چیز ہوتی تھی. تھوڑی دیر بعد کہتا اماں کہاں ہے؟ اماں کو دیکھا ایسے دیکھ کے پھر کھیلنا شروع ہو جاتا تھا. ابا بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سارا کچھ بیٹھے، اماں دکھا مجھے بس، اور بات کہانی چھوڑ دو، ماں دکھا کہاں ہے وہ. اگر وہ نہیں ہے پھر بے تابی، بے چینی، پیشانی. صرف دیکھنا ہی تو ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف دیکھنا ہی تو ہے، دیکھنے سے کچھ ہی نہیں ہوتا، دیکھنے سے سب کچھ ہوتا ہے. دیکھنے سے سب کچھ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کو فالج ہو گیا تھا.
मुंह की तरफ ऐसे ना जुबान करके ना उंगली करके कहते थे ये खुल जाए किस तरह, जुबान बंद है। फिर समझ नहीं आती थी, वो लिखते थे। कुछ फालिज़दा होते हैं जो लिख नहीं सकते, वो लिखते थे और कहते थे मेरी जुबान खत्म हो गई है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं 100% ठीक सोचता हूं हर चीज का, मेरा जिस्म खत्म हो गया, मैं जिंदा लाश हूं। मेरे घर वालों से आप कहें मेरी नहीं मानते कि मेरे इलाज छोड़ें, मेरी नजर बद का इलाज करें। मेरे घर वालों से कहें मेरी नहीं मानते, मैं लिख लिख के तकाजा कर करके लाया हूं, कभी मुझे वहां ले जा रहे हैं, कभी वहां ले जा रहे हैं, कभी फलां टेस्ट है, कभी फलां निजाम है। मेरे घर वालों से कहें मेरी नजर बद का इलाज करें और मुझे फलां बंदे की फलां वक्त नजर लगी। तो मैंने उनके घर वालों को समझाया। उनके घर वाले दरअसल जरूरत से ज्यादा मालदार थे, जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे थे, जरूरत से ज्यादा। मैंने कहा आप मत देखें, आप सिर्फ अंग्रेज की जिंदगी। मैंने उनके सामने हुजूर की हदीस पेश नहीं की, अंग्रेज की जिंदगी पेश की, फौरन मान गए। मैंने कहा अंग्रेज की जिंदगी उठाएं, अंग्रेज नदर बद को कितना जानता है, मानता है, कितना ज्यादा वो इसकी एहतियात करता है। अंग्रेज की जिंदगी उठाएं, अंग्रेज की जिंदगी उठाएं। और उनका मैंने इलाज किया, लंबा इलाज चला। मैंने कहा देखो असर हो गया है, तलवार का वार एक दफा होता है, वो जिगर काट दे या आंतें काट दे या हड्डियां काट दे, पर जख्म भरते भरते मिलते मिलते वक्त लगता है। वार तो एक दफा होता है, जख्म भरते भरते मिलते मिलते वक्त लगता है। और वो बंदा बेहतरीन जिंदगी में अभी जिंदा है, अल्लाह के फजल से बेहतरीन जिंदा है। जुबान खत्म हो गए। हम जा रहे थे हजवेरी महल। पहले ना हजवेरी महल का शेखोपुरा रोड पे खानपुर नहर का रास्ता खुला हुआ था। हमारे मुखलिस थे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो थे, हमारे एक शाह साहब थे। हम तीनों, भूख लगी उन्हें। वहां ना मछली वाले बैठते हैं, अब भी मछली खानपुर नहर पे। तो हम एक कोने में बैठ गए एक तरफ होके। अच्छा, मुझे आज तक मेरा शौक नहीं है इन चीजों में बैठ के खाने का, लेकिन मजबूरी थी, बैठ गए। हम मछली खा रहे थे। एक साहब, उसने बच्चा आगे बिठाया, मुझे आज भी याद है, बाइक मोटरसाइकिल पे, बीवी पीछे बैठी है। उसने कहीं से मुझे दूर से देख लिया, दूर से देख लिया। उसने मोटरसाइकिल खड़ा किया और हमारी मछली खाते में ऊपर आके खड़ा हो गया। हज़रत साहब मैंने आपको देखा तो बस दुआ फरमा दें। और उसकी तेज नजरें ऐसे देख रही थी। मुझे तो एहसास ना हुआ। मियां साहब कहने लगे हज़रत साहब नजर लग गई है। और उसके बाद फिर कुदरत का निजाम, ऊपर से आ गया कोरोना, और फिर वो बीमारियों में ऐसे लिपटे। 2.5 साल तक बीमारियों में एक से निकले दूसरा। बहुत सब्र और बहुत हौसले की जिंदगी उस मर्द खुदा ने, मेरे मोहसिन, उन्होंने गुजारी। आखिरकार चले गए। और मुझे एक बार फिर कहा, कई बार कहा कि मुझे वो नजर खा गई, वो जो नजर लगी थी मछली खाते हुए, वो नजर खा गई। उसको ढूंढे। नजर खा गए। नजर खा गए। मैं गया एक दफा, अक्सर जाता था। मैं कहा ये सब क्या हाल है? कहते दिन पूरे कर रहा हूं।
اور 2-3 دن کے بعد چلے گئے. نظر کھا گئی. میں بھی وہاں بیٹھا تھا, ایک اور صاحب بھی بیٹھے تھے, مچھلی کھا رہے تھے, اور مچھلی ہم نے ایک کونے میں بیٹھے, کوئی دیکھے نا, اس نے دور سے دیکھ لیا, مجھے دیکھا, دور سے دیکھا, مجھے دیکھا, اور نظر کھا گئے, نظر اپنا کام کر گئے. اب ایک اگلی روایت سنیں. سعد بن عبادہ ایک قبیلے کے, سعد بن عبادہ کہ کوڑے کے ڈھیر سے گزرے, آگے گئے, انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی, انہوں نے ایک جگہ بل پہ پیشاب کر دیا. ایک اور روایت ہے کہ وہ صرف گزرے اور آگے گئے اور اچانک مر گئے. ایک جن نے کہا زور سے, ہم نے خزرج کے سردار, اوس اور خزرج 2 عرب کے پرانے قبیلے ہیں, اب بھی ہیں, خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مار دیا. ہم نے 2 تیر مارے, دونوں سیدھے ان کے دل پر جا کے لگے. جنات کی نظر کھا گئے. سعد بن عبادہ سردار تھے, سردار تھے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں سعد بن عبادہ پیشاب کرنے کے لیے گئے, جب واپس آئے تو کہہ رہے تھے میری کمر میں درد ہو رہا ہے, میری کمر میں درد ہو رہا. میں صحرا میں تھا تو میں نے اس کی ایک پوسٹ بنائی تھی, جانوروں کے بل تھے, میں وہیں کھڑے ہو کے میں نے پوسٹ بنائی تھی, پڑھیے, اور میں نے یہ تذکرہ اس پوسٹ میں کیا تھا. حضور نے فرمایا کسی جانور کے بل میں سوراخ میں کبھی پیشاب نہ کرنا. بظاہر وہ چوہے کا بل ہے, سانپ کا ہے, کس کا ہے, لیکن اس بل میں کوئی دنیا اور ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, ہماری نظروں میں نہیں ہے, ہماری نظروں میں نہیں ہے. میں میری کمر میں درد ہو رہا ہے. سعد بن عبادہ بہت بڑی ہستی, بہت بڑے سردار, بہت بڑے صحابی, ہاں, اور کہا کہ تھوڑی دیر, پھر زیادہ دیر نہ رہے اور وہیں فوت ہو گئے. اور کہا کہ جنات کی ہم نے آواز سنی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مار دیا, اور ہم نے 2 تیر مارے اور ان کے دل پہ لگے, اور ہمارا نشان خطا نہیں ہوا, ہمارا نشان خطا نہیں ہوا. اب بولے, جنات کی نظر کھا جاتی ہے, جنات کی نظر کھا جاتی ہے, جنات کی نظر کھا جاتی ہے. انسانوں کی نظر بھی اور جنات کی نظر بھی. آپ تو کتنے خوش قسمت ہیں, مسلمان ہیں, اور میرے آقا حضور نے بہترین کلمات دیے ہیں, بہترین الفاظ دیے ہیں, مبارک بول دیے ہیں, مبارک بول دیے ہیں, مبارک تحریریں دی ہیں, مبارک الفاظ دیے ہیں کہ اگر تمہیں نظر لگ گئی ہے اور نظر کے بارے میں شک ہے یا لگنے کا یقین ہے تو پھر یہ کر لو, اس کو اس ترتیب سے دیکھ لو, اس طرح کر لو, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. زندگی کا سفر گزارنا ہے, عافیت سے گزار کے چلے جائیں. زندگی کا سفر ہے, جتنے زندگی کے مقدر کے دن لکھے ہیں, گھنٹے لمحے لکھے ہیں, گزارنے ہیں, پر ایسے گزاریں کہ شماتت الاعداء نہ بنے. میرے حضور نے فرمایا اللہ وہ زندگی نہ دے
جس میں شماتت الاعداء دشمن ہنسیں اور دشمن میری حالت پہ تالیاں بجائیں. میں حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں. شماتت الاعداء، اعداء کہتے ہیں عدو، دشمن، کہ دشمن میری زندگی پہ تالیاں، میری حالت پہ ہنسیں. اے اللہ وہ زندگی نہ دے، اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں، اس زندگی میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. آمین. سارے آمین کہیں. حضور کی دعا پہ سارے آمین کہیں. اللہ بس ہمیں اس زندگی سے بچا. اس زندگی سے بچا. ایک اور دعا ہے سنیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ نعمتیں دیں پھر اس کا زوال نہ دکھانا. زوال نعمت، تحول عافیت، عافیت آج کا دن صبح شام خیر سے گزرا، یہ خیر ہم سے چھین نہ لینا. تحول عافیت وفجاءت نقمت وجمیع سخطک. محدثین نے لکھا ہے بعض کتابوں میں یہ جمیع سخط سے مراد اس میں ایک سختی نظر بد کی بھی ہے. اے اللہ اس نظر بد سے بچانا جو میرے کلیجے کے پار اتر جائے، جو میرے دل کو چھلنی کر دے، جو میرے سینے کو چھلنی کر دے، جو میری زندگی کے تاروں کو الجھا دے، جو میرے دن کو رات کر دے، میری رات کو دن کر دے، میرے صبح کو شام کر دے، میری شام کو صبح کر دے، میری دولت کو فقر میں پلٹ دے اور میرے فقر کو مفلسی میں پلٹ دے اور میری مفلسی کو غربت اور تنگ دستی اور میری تنگ دستی کو مانگنے پہ پلٹ دے. اے اللہ میں اس نظر بد کے تیروں سے تیری چھتری اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. نظر بد کے ان تیروں سے. ہاں اگر ہم نے نظر بد کو نہ سمجھا، ساری عمر دکھ تکلیف مشکل پریشانی، گھریلو لڑائیاں جھگڑے نفرتیں، بیٹیوں کے دکھ، بیٹیوں کے غم، اولاد کے دکھ، اولاد کے غم، اپنوں کے دکھ، اپنوں کے غم. کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ اللہ پاک بہن بھائی 4 5 6 10 2 4 کسی ایک بہن کو یا بھائی کو رب بخت دے دیتا ہے. دولت، عزت، بخت، تونگری، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، نعمتیں، عزتیں اللہ بخت دے دیتا ہے. ان کو بخت لگا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. ان کو بخت دے دیتا ہے، بخت لگا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے اللہ پاک. اچھا اس کا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ نظروں میں آ جاتا ہے، اپنوں کی، غیروں کی، جنات کی نظروں میں آ جاتا ہے. بعض اوقات وہ اپنی اور غیروں کی نظریں بھی نہیں ہوتی، وہ جنات کی نظر ہوتی ہیں. جیسے یہ سعد بن عبادہ جنات کی نظروں میں آ گئے، اور وہ جو جنات کی نظر ہے وہ پھر کھا جاتی، اور انسان دکھ غم کے بعد پریشانیوں کے بعد الجھنے. پر زندگی کی ایسی سارے زندگی مسائل ہی چنتا رہتا ہے، مسائل ہی گنتا رہتا ہے اور پریشانیاں ہی چنتا اور گنتا رہتا ہے. بس ساری زندگی ایسی اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے. آئندہ جمعرات کا خیال کیجئے گا، 10ویں جمعرات ہے، دل کا عشرۃ الکاملہ 10ویں جمعرات ہے. پہلے آئیے گا. ایک درویش تھے، وہ ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جہاں 10ویں جمعرات ہو وہاں جو 10 بندے ساتھ لائے گا، ہمارے پاس تو ویسے ہی مجمع ہوتا ہے، 10 بندے ساتھ لائے گا یا 10 ارواح کو جمع کرے گا، فرمایا اللہ جل شانہ اس کو 10 میں شامل کرے گا. اب دیکھیں 10 مبشرہ، حضور کے وہ 10 صحابی جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، 10 وہ 10 ہیں. 10 جو ہے 10 کی ایک، پھر میں اس موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو آئندہ جمعرات خیال کیجئے گا. نظر بد
نظر بد ہماری زندگی میں چلی ہے، اور نظر بد ہمیشہ ہر اس چیز پہ لگے گی جس چیز پہ نظریں جم جاتی ہیں. ہاں، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے جہاں نظریں جم جائیں. بندہ خوبصورت ہو اور دانت بھی خوبصورت ہو اور ہنسے اور مزاج میں ہنسنا ہنسانا ہو اور کہے مجھے نظر نہ کھائے، اور پھر نظر بد کا علاج بھی نہ کرے اور اس سے غفلت ہو اس کے مزاج میں، تو اس کو نظر کھا جائے گی. پھر کبھی کمر کا درد، کبھی بیلٹیں، کبھی گھر کے مسائل، کبھی زندگی کے مسائل، کبھی دکھوں کے مسائل، وہ مختلف مسائل سے نکلتا رہے گا، اور پھر اس کے اندر اپنا غراؤ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور تجھے نظر کھا گئی ہے ظالم، احساس کر. اور ایک وہ ہو جو نظر بد کو کچھ نہ سمجھتا ہو، اور ایک وہ ہو جو جس کو نظر بد کا خود فوبیا ہو گیا. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی ان کو اللہ کا نظام کا یقین ہی نہیں، ہر چیز پہ وہ، یعنی سگے بہن بھائیوں سے اپنی ہر چیز چھپائیں گے، نہیں بتائیں گے. سگی ماں سے، سگے رشتوں سے نظر کھا جائے گی. ہر چیز کا اعتدال ضروری ہے. نظر بد ہے، میں نے کئی لوگ دیکھیں، اور بعض اوقات مجھے پتا چلتا ہے کچھ بندوں کے بارے میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ مجھے اپنی چیز کیسے دکھا دیتا ہے. اسے تو مرشد کے بارے میں یقین ہوگا کہ پتہ نہیں ان کی نظر مجھے کھا جائے گی. تو میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، زندگی کے اس موضوع پہ اپنے آپ کو کبھی غافل نہ کیجئے. میں نے 1984 سے اس شعبے میں سفر کیا ہے، 41واں سال لگا ہے، آج بھی طالب علم ہوں. میں نے عروج و زوال دیکھا، یہی موضوع ہے میرا پہلے دن سے. حالات حاضرہ میرا موضوع نہیں، سیاست میرا موضوع نہیں. ساری پارٹیوں کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں. میں نے نہ موضوع کو سنا ہے نہ وہ سوچا ہے. آج بھی مجھے پتا نہیں کہ کابینہ میں کتنے لوگ ہیں. مجھے اب بھی کچھ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کا پتا نہیں ہے. اب بھی گاڑی بائک چلانا مجھے نہیں آتی. ابھی میں نے نیا سائیکل ایک بندے سے لیا ہے، سائیکل وہ کھڑا ہے، کبھی کبھی چلاتا ہوں. کچھ نہیں آتا، یہ نہیں آتا نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہیں کی. میں نے سائنس پڑھی ہے ساری. میں نے اپنے ایک موضوع پہ محنت کی ہے، اس موضوع پہ آج تک میں کمال تک نہیں پہنچا، ابھی طالب علم ہوں. لیکن میں نے نظر بد کی زندگی میں کئی مثالیں دیکھی ہیں، کئی دلیلیں دیکھی ہیں، کئی واقعات سنے دیکھے ہیں، اور اس کے ڈسے لوگوں کو میں سسکتے، سلکتے، تڑپتے، چیختے، چلاتے دیکھا ہے. میں کہ نظر بد نے لوگوں کو کتنا فنا کیا، برباد کیا، اور کتنا لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے. ہاں، ایک اور روایت سنیے، ایک اور روایت. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، ان دونوں اپنے شہزادوں کے لیے، ان دونوں بچوں کے لیے، اور فرماتے تھے تمہارے بزرگ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی مانگتے تھے. میں کہ پھر سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ کس کے لیے مانگتے تھے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ دعا پڑھتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ ومن کل عین لامہ. عین اللامہ، عین کہتے ہیں آنکھ کو. میں ہر اس الو کی آنکھ، الو کی آنکھ. میں ایک ملک میں گیا، وہاں کا ایک میوزیم دیکھا میں نے، بڑے بڑے موٹے موٹے الو تھے، اتنے بڑے. میں کہا وہ انہوں نے اس کو حنوط کیا ہوا تھا، سٹف کیا ہوا تھا.
اور وہ انہوں نے ان کو سجایا ہوا تھا، بڑے موٹے موٹے بڑے بڑے الو تھے. عین اللامہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ من کل عین لامہ. ایسی آنکھ جو الو کی طرح مجھے کھا جائے، ایسی آنکھ جو الو ہمیشہ وہاں رہے گا جہاں ویرانہ ہوگا. میں صحرائے بہاولپور وہاں انڈیا کے بارڈر میں ایک قلعے میں گیا، ویران قلعہ تھا، ویران. اور مجھے وہاں کے بندے نے بتایا یہاں اتنے لوگ رہتے تھے کہ روزانہ 1.25 من نمک لگتا تھا. اب خود سوچو، بندہ نمک چمچ سے تو نہیں کھاتا، نمک کی تو ایک چھوٹی سی چٹکی جو ہے وہ میرے خیال میں 100 بندوں کے لیے کافی ہوتی ہے. کہتے یہاں 1.25 من نمک لگتا تھا، اور آثار بتا رہے تھے، میں اس کی بات مجھے سچی نظر آ رہی تھی. 1.25 من نمک لگتا تھا. آج میں نے وہاں جب دیکھا، اندر کہنے لگے کہ آپ اندر نہ جائیں، اندر بلائیں ہیں، کوئی اندر چیزیں ہیں، لوگ نہیں جاتے، اندر نہ جائیں. میں اندر گیا، اس کے اندر گیا، آگے میں نے ایک جگہ دیکھا تو سامنے الو بیٹھا ہوا تھا. حالانکہ دن کو الو نظر نہیں آتا، الو تو رات کو نظر آتا ہے. الو بیٹھا ہوا تھا سامنے، ویران کر دیا. اور میرے حضور، میرے آقا نے فرمایا عین اللامہ، اور یہ دعا حضرت حسن اور حسین کے لیے پڑھی، اور فرمایا یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے پڑھتے تھے. میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ من کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ من کل عین لامہ. بڑی طاقتور دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے. اگر تو ہم نے یہ زندگی نہ سیکھی اور یہ مبارک کلمات ہم نے اپنی زندگی میں شامل نہ کیے، اور جو بڑی بڑی محدثین اور ہستیوں نے احتیاطیں نہ بتائیں، تو زندگی میں پھر دکھ تکلیفیں، زندگی جو گزر جائے گی. دکھ درد اولڑے گل پیگن ہک مک دینی بے ول پیگن. دکھ درد انوکھے میرے گلے پڑ گئے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے آ جاتے ہیں. دکھ درد اولڑے گل پیگن میرے گلے پڑ گئے ہیں، ہک مک دینی بے ول پیگن. ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے پھر آ جاتے ہیں. میرے غم کا قصہ طویل ہے، کہا میری غم کی داستان بہت طویل ہے، میں اپنے غم کو کیسے بھلا سکوں، میرے غم کا قصہ طویل ہے، میرے غم کا قصہ طویل ہے. اگر تو ہم نے اپنی زندگی کے اس موضوع کو نہ سنبھالا، نہ سمجھا، تو پھر زندگی میں دکھ تکلیفیں، مشکلات، مسائل اور غم ایسے زندگی میں شامل ہوں گے، اور اسی طرح شامل ہوں گے، اور ایسے شامل ہوں گے کہ بس پھر دکھوں کی زندگی ہوگی، اور دکھوں کی آندھی ہوگی، پریشانیوں کی. میں نے کہا نا کہ نظر بد انسان کی یا جنات کی؟ نظر بد یہ دلوں کو کھا جاتی ہے، نفرتوں پھیلاتی ہے اور محبتوں کو کھا جاتی ہے. نفرتیں پھیلاتی ہیں اور محبتیں کھا جاتی ہے. نظر بد محبتیں کھا جاتی ہیں، اور ایسی ایسی محبتیں کھا جاتی ہے، اور محبتیں اس طرح کہ انسان محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. عزت و احترام، حقارت میں اس طرح کے نظام چلتا ہے، اس طرح کا نظام چلتا ہے. ہم اس دعا کو بیٹھ کے ذرا دہراتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامہ. کیوں جی، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ اعوذ بکلمات. اب اس کو ہم جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں. یہ اصل میں 3 حصے ہیں دعا کے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان حامہ ومن کل عین لامہ. بہت طاقتور دعا ہے یہ. نظر بد کے لیے، جادو کے وار کے لیے، جنات کی نظر کے لیے، انسان کی نظر کے لیے، حاسد کے حسد کے لیے، دشمن کے شر کے لیے، تکلیف دینے والے کی تکلیف، نقصان پہنچانے والے کے نقصان،
اس کے لیے بہت طاقتور دعا ہے، بہت طاقتور دعا، اور اس دعا کے اندر بہت تاثیر ہے، اس دعا کے اندر بہت طاقت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان حامہ ومن کل عین، یاد ہو گئی؟ مجھے یاد ہے شاید 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھا، مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس سکول میں پڑھائی 6ٹھی تک تھا، 6ٹھی جماعت میں تھا، میں نے یہ دعا یاد کی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامۃ۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ چھوٹا چھوٹا نظام، چھوٹا نہیں ہے، ساری دنیا، سارا عالم، ساری انسانیت، یہ ہے بظاہر ہمارے سامنے چھوٹی چیز۔ ٹائر ہوتا ہے نا، ٹائر گاڑی کا، اس کے گاڑی کی جو ہوا بھرتے ہیں اس کے اوپر ایک رب ڈھکنا ہوتا ہے، اسے کپ کہتے ہیں، چھوٹا سا ڈھکنا ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ربڑ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، جو ہوا کو روکے رکھتا ہے، اسے وال کہتے ہیں۔ ایسے چھوٹا سا تو ہوتا ہے، چھوٹا سا، کوئی قیمت نہیں، گاڑی کروڑوں کی، پر اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی قیمت روپوں میں ہے، آج بھی روپوں میں ہے، آج بھی روپوں میں ہے، پر وہ گاڑی کو چلاتا ہوا ہی ہے، گاڑی کو چلاتا ہوا ہی ہے، وہ گاڑی کی ہوا کو سنبھال کے رکھتا ہے، ٹائروں میں ہوا کو سنبھال کے رکھتا ہے، چلاتا ہوا ہی، ہوا کو سنبھال کے رکھتا ہے، ٹائروں، گاڑی کو چلاتا ہوا ہی۔ اور اگر وہ خراب ہو گیا تو ہوا نکل جاتی ہے، ہوا نکل۔ مجھے یاد ہے میں ایک صاحب کے ساتھ سائیکل کے پیچھے بیٹھا تھا، پمپ اس کے ساتھ تھا، آگے جاتے پھر ہوا سے پمپ بھرتے، میں سائیکل پکڑتا، وہ پمپ بھرتے، کبھی وہ سائیکل پکڑتے، پمپ کے پیچھے پاؤں رکھ کے ایسے ایسے پمپ پہ ہوا بھرتے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا بس ذرا وال تھوڑا سا لیک ہے، ہوا نکل جاتی ہے، اب گزارا سفر تو کرنا ہے، یہاں کوئی پنکچر والا بیٹھا نہیں جو ہماری ہواؤں کو صحت مند کر دے، ٹھیک کر دے، یعنی اس کی مرمت کر دے۔ یوں میں نے 3-4 دفعہ میں نے بھرا ہوگا، 3-4 دفعہ اس نے بھرا، پھر میں سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ میں اس لیے نہیں چلا سکتا تھا، ایک تو چلانا کم آتا تھا، دوسرا اس کی بریک نہیں ہوتی تھی، جوتی آگے دے کے بریک لگانی پڑتی تھی، ہاں جوتی آگے دے کے نا ایسے بریک، اس کی بریک وغیرہ نہیں تھی، جوتی آگے دے کے بریک لگانی پڑتی تھی۔ کہتے شیطان الحامہ میں ہا کی آواز سینے سے، او بھائی یہ مخارج ہیں، ہم دیسی فقیر لوگ ہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ بات تو اصل تو ان کی ٹھیک ہے، دعا ایسے ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ میرے سامنے علماء قاری حضرات بیٹھتے ہیں اور میری اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں، اور میں خود بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیطان الحامہ میں ہا کی آواز سینے سے نکلتے ہیں، حلق سے نہ نکل رہے، آپ کی آواز حلق سے نکل رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونی چاہیے، میں بھی آئندہ ایسے کروں، مجھے بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں ہماری جو کتاب ہے نا سنت کا نور ہر بلا دور، اس کے صفحہ نمبر 116 پہ یہ کتاب لکھی، یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہی دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامۃ۔ اب میں نے پھر حلق سے نکالی، وہ پرانی عادتیں پڑھی ہوئی ہیں، حالانکہ میں نے قاعدہ پڑھا ہے، یہ مخارج کا قاعدہ میں نے پڑھا ہے، پر وہ تو بھول ہی گیا، میری خطا ہے، مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھی، اس میں میرا قصور ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ جس بات کے دوران پرچی آئی، وہ اصل میں جوتی سے بریک لگانی پڑتی تھی، اس کی جوتی تھی چمڑے کی، آگے یوں کرتے تھا بریک لگ جاتی تھی۔ ہمارے ایک بابا جی تھے علی پور کے، تو ایسی اس طرح ایک سائیکل پہ جا رہے تھے، تو بریک صحیح نہ لگی، بوڑھی اماں کو جا کے لگی، تو بوڑھی اماں کہنے لگی اپنے کام دیکھتے، اپنی داڑھی دیکھ،
वहां की अम्मा दाढ़ी आई या ब्रेक आई? कम देख, अपनी दाढ़ी देख। ब्रेक अम्मा दाढ़ी थी या ब्रेक थी? और बाबा जी मुझे ले गए अपनी बीवी के पास। वो बूढ़ी बीवी भी बूढ़ी, उसके मुंह पे कपड़ा, ऐसे बाजू थे, मैंने बाजू पे नब्ज देखी, कहने लगे दुआ कर ये मरे जल्दी और मैं दूसरी शादी करूं। बीवी तो बाद में मरी, बाबा जी पहले मर गए। अल्लाह का निजाम। वो बाद में मरी, बीवी पहले मर गई। मैंने उस दिन एक साहब मेरे पास आए, मैंने कहा बाबा जी की कहानी सुनाए। नहीं, मुझे कहने लगे वक्त दें। मैंने कहा एक शक्ल में आप बाबा जी के साथ रहे, उनके वाकयात सुनाएंगे तो फिर मैं वक्त दूंगा। कहने लगे वाकयात बड़े, आप बैठे तो सही, मुझे वक्त दें। फिर जो उन्होंने वाकयात सुनाए बाबा जी के, बाबा लुकमान साहब अलीपुरी के रहमतुल्लाह अलैह के, ओ हो वो वाकये, वो वाकये, वो वाकये। मेरी दरखास्त है, जिंदगी का सफर मैंने आपने तय करना है। हमें जो चीज मुतासर करेगी वो जिन्नात की नजर बद है और इंसानों की नजर बद है। इंसानों की नजर बद नजर आती है, ना जिन नजर आता है ना उसकी नजर बद नजर आती है। इंसानों की नजर बद नजर आती है, जब ना जिन नजर आता है ना उसकी नजर बद नजर आती है। वो नजर आए तो बंदा को कोई एहसास हो कि ये मेरी फला जिन जा रहा था, उसके यूं सींग थे, यूं दांत बड़े थे, यूं हाथ थे, उसने मुझे नजर लगाई। क्या तो नजर ही नहीं आएगी। जिन्नात की नजर बद तो नजर ही नहीं आएगी। और बताऊं, फरमाया जिन्नात की नजर बद बे औलादी का जरिया बनती है। मुहद्दिसीन फुकहा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी किताबों में ये बात लिखी और फिर मेरी जिंदगी के गुज़िश्ता 40-41 साल के तजर्बात में ये बात आई। मैं सिर्फ आम सादा अल्फाज में एक लफ्ज कहूंगा, उसमें से वो जौहर चुन लेते हैं जिस जौहर के जरिए जो है वो एग्स और स्पर्म नुतफा जिसे कहते हैं वो ठहरता है, वो जौहर चीज उसमें से वो खाली कर देते हैं, वो चीज ही खत्म हो जाती। एक मैंने इलाज किया, बहुत बड़े ताजिर थे, फौत हो गए, उनका बेटा, उनके खानदान का इलाज किया। आप हैरान होंगे, आप केस को सुने जरा। उनकी औलाद नहीं होती थी, जब भी हमल होता था तो बेटी ख्वाब में देखती कोई अजीज रिश्तेदार आया है, जिंदों में से या मुर्दों में से, उसके साथ बैठ के ना उसको गम की खबर सुनाता है, कोई दुख की खबर सुनाता है, गम की दुख की कोई खबर सुनाता है, फिर गले मिलकर रोते हैं। सुबह उठता तो मिसकैरेज हो जाता, एबार्शन हो जाता, गले मिलकर रोते थे। बस ख्वाब में अजीज गरीब रिश्तेदार की नजर की शक्ल में वो बंदा आता था, उसको कोई आके गम की कहानी, गम का किस्सा, गम की दास्तान, कोई गम की जिंदगी सुनाता था, कोई गम की हालत सुनाता था, और वो गले मिलके फिर उससे गले मिलते थे, और जब सुबह उठते थे हर चीज खत्म हो जाती। बकौल उसके कि 16 से ज्यादा मेरे अबार्शन हो चुके हैं, 16 से ज्यादा, और यही जिंदगी है, 16 से ज्यादा। अल्लाह की कलाम से इलाज हुआ। मैंने कहा, उनसे कह दिया, मैंने कहा जख्म हैं बड़े बड़े, अब आप कहो कि एक पल में भरे, जल्दी आपने नहीं करनी, राब्ते की कोशिश करनी है, पकड़ाई मैं नहीं दूंगा। क्या करूं, बंदा अकेला हूं, जरूरतमंद लाखों से ज्यादा है जो मेरे पीछे, मैं गली में सफर नहीं कर सकता। अच्छा खासा बंदा, मुझे शर्मिंदगी होती है बाज़ औक़ात, वो बंदा कहता है 2 मिनट खड़े हो, मेरी बात सुन लें, बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, मुझसे मुसाफा कर लें, मैं इतनी दूर से आया हूं, ये कर लें। मैं खड़ा नहीं हो सकता, भाग उधर जा, भाग उधर जा, उस जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी। एक और हदीस सुनाता हूं,
لیکن میں چاہتا ہوں یہ دعا پھر پڑھیں. کیا خیال ہے؟ جو دعا میرے حضور حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے پڑھتے تھے، اور میرے حضور نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ یہ دعا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے پڑھتے تھے. سوچو وہ دعا کتنی طاقتور ہوگی، اور اس دعا کے اندر تاثیر کیا ہوگی، اور اس کی دعا کے اندر کیفیت کیا ہوگی، بتاؤ تو صحیح. یعنی وہ دعا میرے حضور کو اس وقت ہے 1347 ہجری جا رہی ہے. 1447 ٹھیک. 1447 سال تو میرے حضور کی ہجرت کو ہو گئے، ہجرت سے. اور حضور نے زندگی جو گزاری ہجرت میں وہ تھی 53 سال کی زندگی میں حضور نے ہجرت کی تھی. 10 سال مدینہ میں گزارے تقریباً، یعنی 1500 سال کی آزمودہ یہ، اور ہزاروں سال ابراہیم علیہ السلام، ہزاروں سال. میں وہاں گیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں. ہزاروں سال تو وہ ہو گئے، تو ہزاروں سال میں کتنے ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں لوگوں نے اس دعا کو آزمایا ہوگا. اور آج ایک میں تجربے کی بات بتاؤں، یہ بڑوں کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. پر میں جو چیز جتنی زبانوں سے نکلتی آئے گی، غور سے سنیے گا، یہ بڑی کم کی بات ہے. جو چیز جتنی زبانوں سے نکلتی آئے گی، نکلتی جائے گی تواتر کے ساتھ، مسلسل ہر زبان کی تاثیر اس میں شامل ہوتی جائے گی. ہمارے ہاں میرا خاندانی پس منظر، ہم ذمہ دار بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں، اور میرا خاندان 1762 میں بخارا سے آیا، درویش تھے. تو ذمہ دار کے لیے اگر ذمہ دار نے اپنی فصل باغ چیزیں بڑھانی ہیں تو اس کے لیے زمینی پانی نہیں چاہیے، اسے نہری پانی چاہیے. وہ کہتے ہیں نہری پانی جو ہے یہ میری زندگی کے لیے سونا ہے، میری فصل، میرے باغ اور میری پھلوں کے لیے سونا. وجہ بتاؤں، نہری پانی میں چشموں کا پانی ہوتا ہے. آپ نہریں کہاں سے بنتی ہیں؟ پہاڑوں سے. تھوڑا سا چشمہ وہ گرا، بڑے بڑے دریا بن جاتے ہیں. نہری پانی، پھر نہری پانی میں بارش کا پانی شامل ہوتا ہے، وہ بھی اوپر سے رحمت ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں نا، جتنے نکلتے جائیں گے، جتنے، ہر چشمے کی اپنی تاثیر ہے. کسی چشمے میں سونے کے ذرات، کسی میں تانبے کے ذرات، کسی میں پارا، اور کسی میں جست زنک، کسی میں کیا، ہر چشمے میں طاقت ہوتی ہے. ہر چشمہ ملتا نہری پانی بنتا ہے، اور وہ نہری پانی زمین کی زندگی کے لیے، زمین کی فصل کے لیے زندگی ہے. اسی طرح میرے حضور کی تاثیر کافی ہے ہمارے لیے کافی ہے. جبریل لائے، اللہ نے فرمایا، اور میرے حضور نے اپنی زبان مبارک سے اس دعا کو ادا فرمایا اور امت کو لیے دیا. ہمارے لیے یہی کافی ہے. لیکن وہ دعا اہل بیت کی زبانوں سے، آل رسول کی زبانوں سے، اصحاب رسول کی زبانوں سے، اور پھر تابعین، اولیاء، محدثین، فقہاء، مجتہدین، صالحین، بڑے بڑے بزرگ، ان کی زبانوں سے نکلتی آج صدیوں سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ہزاروں سالوں کے بعد تسبیح خانے کا مجمع اس دعا کو جب پڑھے گا تو پہلے ذرا غور سے ڈوب کے یہ بات دیکھیں کہ تسبیح خانے کا مجمع جب اس دعا کو پڑھے گا تو کیا اس دعا کی پیچھے جو تاثیریں ان ہستیوں کی ہیں ان سب کو پائے گا یا نہیں پائے گا؟ میں نے پوچھا یہ جوس کس چیز کا؟ کہہ رہے مشکل ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا، پرانی بات ہے. اس نے کہا یہ سارے پھلوں کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنایا ہے. اس کو عربی میں مشکل کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں، انگلش میں کیا کہیں گے پتہ نہیں. پتہ نہیں کیا لفظ ہے، چلو جو بھی ہے. یہ جو ساری تاثیرات، جتنی بھی تاثیریں مل رہی، جمع ہو رہی، وہ سب لذتیں، وہ سب سکون. کسی کی زبان پہ نور، کسی پہ رحمت، کسی میں برکت، کسی میں عطا، کسی میں شفا، کسی میں خیر، کسی میں عافیت، کسی میں کیا. اور کتنی زبانیں ہیں میرے حضور کی، میری حضور کی زبان میں تو سب کچھ.
دنیا آخرت کا نور، برکت، رحمت، میری حضور کی زبان اطہر میں تو کائنات ہے، سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں ملتے ملتے اس دعا کے اندر آج تسبیح خانے کا مجمع اور پوری دنیا میں آن لائن جو اس وقت پوری دنیا میں ساتھ بیٹھے ہیں، وہ مجمع جب یہ دعا پڑھے گا تو یوں ایک پل میں ان کی نظر ایسے ٹوٹے گی، ایسے ٹوٹے گی. اور پھر صرف نظر ٹوٹے گی نہیں، جو اگر نظر لگانے والا انسان یا جن ہے، اس کے ارد گرد ایک حصار آ جائے گا، ایک قلعہ آ جائے گا، ایک کڑا آ جائے گا، ایک حفاظت کی دیوار، ڈیفنس وال آ جائے گی. جو بھی چیز اس سے ٹکرائے گی واپس پلٹ کے جائے گی. اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم یہ دعا پڑھیں. کیا خیال ہے؟ پڑھیں. یہ واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایک صاحب تھے، مجھے ملنے والے تھے. وہ کہنے لگے میں نے یہ دعا بہت کثرت سے پڑھی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فلاں بندہ ہے وہ دم کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کہا بہت عرصہ میں پیچھے رہا، پتہ چلا یہی دعا ہے. اس نے اس دعا کے کئی سوا لاکھ کی ہیں، کئی سوا لاکھ کی ہیں، کئی سوا لاکھ. کھلا پڑتا تھا. کہنے لگا اس نے تو اس کو ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، ترک یعنی پورے چلے کی شرائط کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اور پھیکا کھانا اور پھیکی روٹی اور 2 سفید چادریں اور 40 دن کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے اس نے اس دعا کو پڑھا تھا. اس نے تو پوری شرائط کے ساتھ پڑھا، پوری شرائط کے ساتھ پڑھا. کہا اس نے مجھے دیا، میں نے بھی اس کو پڑھا اور پڑھا. کہا کہ ایک وقت ایسا آیا اللہ نے میرے سامنے کالی چیزوں کے پردے ہٹا دیے. لا تدرکہ وہو یدرک وہو اللطیف الخبیر. اللہ نے پردے ہٹا دی. جیسے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ لوگوں مجھ سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں. کشف کہتے ہیں کسی چیز کا کھلنا، محجوب پردوں کا کھل جانا، ہٹ جانا. اللہ نے ان سے پردے ہٹا دیے. اللہ نے مجھ سے پردے ہٹ گئے. پردے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے. اللہ کا نظام دیکھیں. کہا میں نے دیکھا ایک کالا جن، کالی دنیا کا کوئی کالی بدر ہوتی کوئی چیز جا رہی تھی. اس نے جاتے جاتے نا ایک بندے کو دیکھا، اس نے اچھا لباس پہنا تھا، خوش شکل تھا، مرد تھا اور اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں. تو کہا اس نے نا اس پہ ایسے تھوک دیا کہ تیرے پاس اچھی چیز کیوں ہے؟ حسد، اسے حسد کہتے ہیں. اور جنات کا حسد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایسا حاسد جو حسد کرنے والا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کہتے ہیں پلٹ کے حملہ کرنے والا. خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پلٹ کے حملہ کرنے والا وہ جنوں سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا. جنات سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا. پلٹ کے حملہ کرنے والا، پلٹ کے حملہ کرنے والا. جنات سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا. تو کہنے لگے میں نے دیکھا کالی چیزوں سے تھوک دیا. اچھا اس کی تھوک ایک دھواں تھا، یہ تھوک نہیں تھی جس تھوک کا وجود ہوتا ہے. ہماری تھوک کا نا لعاب وجود ہے، اس کا وجود نہیں تھا، دھواں تھا. تو کہا کہ وہ دھواں کا تھوک جو پڑی نا اس پہ، اس بندے کو ہلکی سی ایسے کھانسی آئی اور یہ بندہ اپنی نظر بد لگا کے چلا گیا، اپنا شر پھینک کے چلا گیا، اپنی منہ سے آنکھوں سے جو مصیبت تھی اس پہ پھینکی. کہا کہ میں نے اس بندے کو دیکھا، میں نہیں جانتا تھا، میں نے پیچھا کیا. میں نے کہا دیکھو اس کا ساتھ ہوتا کیا ہے. کہ تھوڑی دیر میں اس کو کھانسی زیادہ ہو گئی، وہ ذرا بیٹھ گیا ایک جگہ اور بیٹھنے کے بعد نا سینے کو پکڑ لیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا حملہ ہوا ہے اس کو. ایک بندے نے کہا کہ فوراً کال کرو، بلاؤ. اور کال کر کے بلایا، اس کو لے گئے. میں نے پوچھا کون ہے کیا ہے تاکہ اس کا پتہ بعد میں پوچھوں. کہنے لگا 2 ہفتے ہسپتال میں رہا. اب انہوں نے کہا کہ معالج کہتے ہیں 4 پائی سے نیچے پاؤں نہیں لٹکانا
اور بہت سخت دل سے اس کا انجائنا دل کا حملہ ہوا ہے، بہت سخت حملہ ہوا ہے، بہت سخت حملہ، اور ایسا حملہ ہوا ہے کہ بس پتہ نہیں بچ کیسے گیا۔ میں نے کہا اس پہ آزماتا ہوں۔ میں پتہ کرتے کرتے اس کے ہاں گیا، وہ ہسپتال میں گیا، ہسپتال میں جب ہسپتال میں میں گیا تو کہا میں نے اس کو دور سے دم کیا، کہا دور سے جب دم کیا تو دم کرتے ہی نا اچانک وہ کالا بندہ سامنے آیا، ایسے محسوس ہوا کہ میرا دم اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا اسی وقت۔ کہاں جائے گا؟ ادھر آ، تو جائے گا کہاں؟ پکڑ، اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے میرا دم لایا اور کہا کہ میں نے یہی دم پڑھا تھا، یہی دعا پڑھی تھی جو آج ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، یہی دعا مسلسل پڑھ رہا تھا، اس پہ دم کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، دم کر رہا تھا، اور کہنے لگا یہ دعا پڑھی تو یہ دعا اس کو پکڑ کے باندھ کے گھسیٹ کے لے آئی میرے سامنے، کہا کہ میں نے دم کیا اس پہ، وہ جو اس کے اندر کی وہ کالی تھوک تھی، وہ کالی چیز تھی جو اس نے پھینکی تھی، وہ ایک آگ کا شعلہ بن کے نکلی اندر سے اور اس کے پاس گئی اور اس کی چیخیں تھیں اور اس کو لگ گئی آگ اور وہ گیا جل اور اس کی بنی راکھ۔ اور یہ بندہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، میں نے دیکھا ایسے دل میں فرت سی ہوئی ہے، بہت، مجھے کوئی پانی کا گھونٹ دے دے۔ کہنے لگا ساتھ جوس پڑا تھا، انہوں نے دیا، اٹھا کے بٹھا دیں، کہہ رہے اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ سارا پی گیا، کہہ رہا اور بھی دے دیں، ایسے محسوس ہوا دل میں فرت سی ہوئی ہے۔ ہاں ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ بس کہ وہ ٹھیک ہو گیا، چند دنوں کے اندر ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر کی وہ بلا جو اس حاسد نے، حالانکہ اس نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی، حاسد نے اس کو دی تھی، وہ حاسد کی چیز نکل کے واپس اسی پہ پلٹ گئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس کو رب نے کوئی عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، شان و شوکت دی ہے، کوئی ایسی چیز دی ہے تو اس کا ازالہ کرے۔ بات بتاؤں، جتنے بھی بادشاہ، مغل بادشاہ گزرے ہیں، سکھوں کے بادشاہ مہاراجہ ہری سنگھ جس کے نام پہ ایبٹ آباد کے ساتھ ہری پور ہے، بڑے بڑے بادشاہ 3 بندے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ایک شاہی معالج، ایک شاہی مسخرہ، ہنساتا تھا، دماغ کو ریلیکس کرتا تھا، کیونکہ مملکت کی ذمہ داریاں، حکومت کی ذمہ داریاں، ریاست کی ذمہ داریاں، اور ایک شاہی عامل جو ہر وقت شاہی عامل اس کے سارے نظام کو دیکھتا رہتا تھا، کہ اس کی کاٹ کرتا رہتا تھا، اس کا توڑ کرتا رہتا تھا، شاہی عامل، شاہی معالج، شاہی مسخرہ، کوئی کامیڈین، کوئی چیز ایسا ہنسانے والا بندہ، ہنسانے والا آدمی۔ میرے پاس ایک مریض آیا اور وہ مریض بھی تھے، درویش بھی تھے، میں نے کہا بھائی ان کو ہنساؤ، ان کو تو کھا گئے غم۔ پیر صاحب بھی تھے، اب لوگ ہاتھ بند کے بیٹھے ہوں ایسے کر کے، اور پیر صاحب اشاروں سے ایسے دیکھ رہے ہوں، اور حضرت کے سامنے کوئی ہنسے تو خود بے ادبی۔ میں کہا ان کو ہنسا دو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی ہنسانے والے ہوتے تو ابھی بلا لیتا، آپ کے پاس ہوں تو مجھے ضرور بتانا، آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا، آپ نے مجھے سرید تو کھلا دی، چلو یہ تو ہنسا دو۔ بھئی کھلانی نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، میرے مہمان آیا تھا جس سے میں نے کہا تھا کہ وہ پٹھان ایک صحبت بناتے ہیں، کوئی میرے پاس بنا کے نہ لائے کبھی بھی، یہ چیز ہمیشہ تازہ بنتی ہے، اسی وقت کھائی جاتی ہے۔ یہ ہنسانے والا اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور دیجئے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لاہور ویسے ہنسنے ہنسانے والا ہے، لاہور میں ہنسنے ہنسانے والا ہے۔ آپ کو جی بات بتاؤں، میں موضوع کہیں اور چلا جاؤں گا،
مجھے ایک بندہ تھا، وہ میڈیکل کے اعداد و شمار جو ہوتے ہیں نا، اس نے کہا لاہور میں سٹریس کم ہے، اور میں نے کہا کہاں زیادہ؟ کہا کراچی میں سٹریس کم ہے، ذہنی دباؤ تناؤ۔ پاجی کی حال ہے ہمارے ہاں جو سب سے سوکھا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلوان جی، وہ بندے کی تو جان نہیں، آندھی آئے تو اس کو ٹانگ سے پکڑتے ہیں، اس کو آندھی نہ اڑا کے لے کر پلوان جی۔ کمال ہے بھائی، ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی اگر ہوتا میں کسی کو فون کرتا، وہ بندہ لے آتا، کوئی ہنسانے والا بندہ۔ بعض بندے ہوتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں، ہنساتے ہیں، اللہ نے ان میں خوبیاں رکھی ہیں۔ مجھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو ایک بندے نے پہچانا، آپ وہ اکری والے ہیں؟ میں کہ جی، میں آپ کو بہت سنتا ہوں۔ میری بیٹی کہنے لگے یہ تو بہت زبردست آدمی ہے، اور یہ تو آوازیں ہر بندے کی آواز کے بنا۔ اچھا، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میرا کھانا قبول کریں۔ میں کہا قبول؟ میں زیادہ کھانے نہیں، بندہ کھانا کھائے یا حرم کی حاضریاں دے۔ ایک تو ایک بندہ کہنے لگا میرا کھانا ہے۔ میں کہا دیکھ اتنے لاکھ روپے لگے، ایک نماز حرم کی اتنے لاکھ میں 1000 میں پڑتی ہے مجھے، میں ہوں باپ دادے سے تاجر، ذمہ دار بھی ہوں، یہ پڑتی ہے، لہذا عشاء کے بعد کھانا تھا تو میں ان کے ہاس گیا۔ میں نے کہا میرے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ مختلف آوازیں ہیں، یعنی کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو نیٹ پہ دیکھا ہے۔ اچھا، کہنے لگے کھانا کھا لیں۔ پھر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو اس نے آوازیں نکالی، وہ بندے کو اندر فن تھا۔ تمام آئمہ حرم کے جتنے بھی تھے ان کی آواز کے مطابق اس نے آواز، یہ وہ کیسے قرآن پڑھتا ہے، وہ ایسے اذان دیتا۔ اللہ نے اس کو کمال دیا، بہت کمال۔ دوسری آوازیں بھی۔ تو میں نے کہا میرے پاس مہمان ہے، اگر کوئی ہو جاتا تو آپ یہ میرے نوٹس میں، اب آپ کے ذمے ہے، لاہور میں بے شمار لوگ ہیں کہ آپ نے میرے نوٹس میں دینا ہے۔ کوئی بھی جگہ نہ ملے نا مجھ تک اطلاع پہنچانے کی، یہ میرے باکس کھڑے ہیں، تسبیح خانے کے باہر ڈاک کا باکس کھڑا ہے جس پہ لکھا ہے اس میں نقدی نہ ڈالیں۔ کلینک کے باہر ڈاک کا باکس ہے، کیونکہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو اس میں تو شاید مجھ تک اطلاع نہ پہنچ سکے۔ یہ ڈاک کے باکس ہیں، یہ آپ اس میں ڈال دیں گے تو ہماری یہ ڈاک چیک ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو میرا خیال ہے ہم یہ صدیوں اور ہزاروں سال پرانی جو دعا ہے وہ بیٹھ کے پڑھیں۔ آج ہم نے سورۃ اخلاص بھی پڑھنی ہے، ابھی اس کو وقت ہے پڑھنے کو، وہ تو، اور وہ بھی میں نے آپ کو یاد ہے ابھی بتائی تھی بات، اب آپ خود سوچیں، ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے کس بزرگ کا حوالہ دیا تھا، کس جگہ کے بزرگ کا؟ مصر کے۔ میں نے کہا میں نے ان کے مزار پہ گیا، مصر کے بزرگ، اور وہ بزرگ کون ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کے مزار پہ گیا، امام شافعی رحمت، امام مالک، امام ابو حنیفہ، میں بغداد میں ان کے پاس گیا، امام احمد بن حنبل میں بغداد میں ان کے پاس گیا، امام شافعی رہتے تھے، میں مصر میں ان کے پاس گیا، فرماتے ہیں جس پہ دیکھو اس پہ نظر بد ہے، اس کو ایک بار سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرو، اور سوچو آج آپ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور یہ 40,000 نہیں ہے، ہم لاکھوں پڑھتے ہیں، پوری دنیا ہمارے ساتھ، مردوں کا خواتین کا مجمع، ایک دفعہ پڑھنے سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نظر بد نہیں، نظر بد کے ساتھ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو آفتیں ہوتی ہیں، جو ناکامیاں ہوتی ہیں، جو روگ اور گھریلو الجھنیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا ان 11 جمعراتوں کا انتظار کرتی ہے، اور یہ جو آئندہ جمعرات ہے وہ تلک عشرۃ الکاملہ، وہ 10ویں جمعرات ہے۔ دنیا اس لیے انتظار کرتی ہے ہر سال، اور لڈو آپ کے سامنے ہیں، اوپر مشینیں لڈو بنا رہی ہیں، ہم خود بناتے ہیں خالص، اور آنے والے ہر بندے کو گفٹ ہدیہ ملتا ہے ہر جمعرات۔ آج بھی آپ کے پاس ہدیہ پڑا ہے، میرا ہدیہ دکھاؤ بھائی کہاں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ لڈو کا ہدیہ ہے۔ کتنے لڈو ہیں؟ 6 لڈو ہیں، پورے خالص بنے ہوئے، اوپر خود بناتے ہیں۔
یہ ایک بار سورت اخلاص ہے. آج اگر بیٹھ کے ہم لاکھوں پڑھیں گے، اس لیے تو دنیا کہتی ہے جو اس جمعرات میں حاضری دیتا ہے اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے جادو بندشیں ختم ہوتی ہیں، اس کی ناکامیاں بیماریاں ختم ہوتی ہیں. دنیا سچی ہے کہ تسبیح خانے جاؤ، وہاں کی محفل میں حاضری دو، یا اگر پوری دنیا میں مجبوری ہے تو آن لائن، کہ دنیا کے مسائل، زندگی کی ناکامیاں پریشانیاں سب دور ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہے، وہ میری وجہ سے نہیں ہے، اور میری وجہ سے نہیں ہے، یہ سورت اخلاص کی وجہ سے ہے، اس وحی کی برکات کی وجہ سے ہے. تو آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے، ایک یہ دعا ہے، یہ حدیث ہے، اور جو سورت اخلاص ہے وہ قرآن ہے. دونوں چیزوں کی برکتیں اور دونوں چیزوں کی تاثیر اور دونوں نعمتوں کے کمالات آج ہم حاصل کریں گے. آج ہم حاصل کریں گے. تو پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کو بہت توجہ سے پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں. اچھا، پہلے اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، مشکلیں، جادو، جنات، حسد، نظر بد کی وجہ سے، وہ جنات کی نظر بد ہے، وہ انسانوں کی نظر بد ہے، وہ شیطان کی نظر بد ہے، وہ کالی چیزوں کی نظر بد ہے، جتنی بھی بلائیں آفتیں نظر بد ہیں، حاسدوں کا حسد ہے، دشمن کا شر ہے، دشمن کا فساد ہے، کوئی بھی کینہ، بغض، نفرت ہے، اولاد پہ ہے، میری ذات پہ ہے، میری شوہر بیوی پہ ہے، یا ان کے بچوں پہ ہے، یا میری کسی زندگی میں ہے، جہاں بھی ہے اس کی پہلے کر لیتے ہیں نیت. اور یہی نیت ہم سورت اخلاص میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ کر لیتے ہیں نیت، اور پھر نیت کے بعد اس دعا کو ہم چند لمحوں کے لیے تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامۃ. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامۃ. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامۃ. اب آپ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. طاقتور دعا ہے، 3 بار صبح شام پڑھ لیا کریں. حدیث میں آتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، زیادہ پڑھ لیا کریں، اور اگر محسوس کریں تو پڑھ لیا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. کمال ہے، یاد رکھیے گا. مسنون دعاؤں کی طاقت قیامت تک موجود رہے گی، اس کی تاثیر موجود رہے گی، اس کا کمال موجود رہے گا، اس کی برکتیں موجود رہیں گی قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک. مسنون دعاؤں کی طاقت اور مسنون دعاؤں کی برکات اور مسنون دعاؤں کے ثمرات اور مسنون دعاؤں کی طاقتیں، تاثیریں قیامت تک موجود رہیں گی. یہ سچی حقیقت ہے اور یہ سچے حقائق ہیں، موجود رہیں گے. ان کی طاقت اور تاثیر قیامت تک موجود رہے گی. یقین ہو، بے یقینی نہ ہو. بے یقینی طاقتور سے طاقتور عمل کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے، کھو دیتی ہے. بے یقینی بڑی بڑی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، کھو دیتی ہے. بے یقین تھا ابو جہل، اس نے 50 سال سے زیادہ وقت حضور کو کتنی دفعہ دیکھا ہوگا؟ سوچیں تو صحیح. میرے حضور کو کتنی دفعہ دیکھا ہوگا؟ ایک ہی محلے میں، ایک ہی گلی میں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی جگہ کٹھے رہتے تھے، آمنے سامنے. کتنی دفعہ دیکھا ہوگا؟ ہر بار بے یقینی کی نظر سے دیکھا.
اور ابو جہل نے ہر بار بے یقینی کی اور بلال نے ہر بار یقین کی نظر سے دیکھا. بس نظر کا فرق ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال نے ہر بار کس نظر سے دیکھا اور ابو جہل نے بے یقینی کی نظر سے دیکھا. ہر بار شک کی نظر سے دیکھا, ہر بار بے یقینی کی نظر سے دیکھا. اس کو بے یقینی کھا گئی اور حضرت بلال کو یقین. میں ابو جہل کے ساتھ حضرت ابو جہل نہیں کہہ رہا, میں بلال کے ساتھ بلال کہتا ہوں یا حضرت بلال کہتا ہوں یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں. صرف یقین ایسی طاقت ہے اور یہ نظر ایسی طاقت ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ حضرت بلال کہے. میں اس کنویں پہ گیا, بدر کے اس کنویں پہ گیا جہاں ابو جہل کی لاشیں اٹھا کے کنویں میں ڈال دی تھی. اس جگہ گیا, مجھے وحشت ہوئی اور میں حضرت بلال کے مزار پہ گیا. کہاں, کس ملک میں, کس ملک میں. اللہ اکبر. میرے قدم نہیں ہٹتے تھے, جی چاہتا تھا یہیں کھڑا رہا. نظر تھی, بے یقینی کی نظر تھی, اس میں یقین تھا. اور لوگوں نے بے یقین کرنے کے لیے 70 کہانیاں داستانیں سنائیں پر ان کا یقین ختم نہیں ہوا. یقین سے چلیں گے تو سفر طے ہوگا, ورنہ اندر کے وسوسے بھی اکیلے کافی ہیں بے یقین کو ختم کرنے کے لیے. یوسوس فی صدور الناس, لوگوں خیال کرنا اگر روحانیت کا سفر طے کرنا ہے تو جو دل کے اندر کے وسوسے ہیں ان کو ذرا سنبھال کے رکھنا, ان پہ پہرے بٹھانا اور وہ پہرے یقین کے بٹھانا, وہ پہرے یقین کے بٹھانا, وہ پہرے یقین کے بٹھانا. ان پہ پہرے بٹھانا, ان پہ پہرے بٹھانا, یقین کے پہرے بٹھانا. اگر یقین کے پہرے نہ بٹھائے تو یہ سفر طے نہیں ہو سکے گا, کھا جائے گا. اور ایک وہ ہے جس بندے خدا نے دیکھا نہیں, حضرت خواجہ اویس کرنی نے, اس کی نظروں نے نہیں دیکھا پر یقین تھا اور غیب سے وہ بندہ تڑپتا رہا. اس نے حضور کو دیکھا نہیں پر اس بندے کے اندر یقین تھا. آج بھی غمر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں زیارت کرنے گئے, دعا کرانے گئے حضرت اویس کرنی سے. دونوں حضرات عرفات کے میدان میں حج کے دنوں میں اونٹ چرا رہے تھے تو پوچھا کہ ایسے بندہ ہے, انہوں نے کہا وہ تو ہمارا غلام ہے. عرفات کے میدان میں نماز باندھے ہوئے, نماز ختم کی تو فرمایا فلاں نشانیاں ساری پوری ہوئیں اور فرمایا دعا کریں. تو بے ساختہ منہ سے نکل گیا امیر المومنین, عمر کے بارے میں. کہنا اچھا آپ امیر المومنین ہیں؟ ہاں, حضور نے فرمایا تھا ایسے بندہ کا ایسے نشانی ہوگی, اسی طرح جا کے اس سے دعا کرانا. بڑی ہستیاں پر اس کے اندر یقین تھا. بے یقینی کھا جاتی ہے. بے یقینی کتنی بار حضور کا جلوہ دیکھا ہوگا, دیدار کیا ہوگا, پر اس کو بے یقینی کھا گئی. ابو جہل بن گیا, گالی بن گیا, اس کو بے یقینی کھا گئے. تو سفر زندگی کا یقین سے طے کرنا ہے. اس دعا پہ یقین, اس کی تاثیر پہ یقین, تسبیح خانے کے نظام پہ یقین, تسبیح خانے کے ساتھ سفر طے کرنے پہ یقین ہو. اور سورۃ اخلاص جو ابھی بیٹھ کے پڑھیں گے, اس سورۃ اخلاص پہ آخری یقین ہو کہ وہ مصر کے بزرگ کون؟ امام شافعی. اللہ اکبر. اتنی بڑی ہستی, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا ان کا مقام, اتنا بڑا ان کا مرتبہ. ماتے ہیں کہ اگر صرف سورۃ اخلاص ایک بار پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دیں تو جس پہ نظر بد ہو, سخت نظر بد ہو, جس پہ نظر بد ہو, سخت نظر بد ہو, اور وہ نظر بد جادو کی, جنات کی شکل میں جادو بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا, جن کی, آج ایک میں آپ کو راز بتاتا ہوں, جن کی نظر بد, جنات کی نظر بد خود جادو ہوتا ہے اور کالا جادو ہوتا ہے. جو کوئی بندہ کالا جادو کہتا ہے نا, جنات کی اس کے لیے کاغذ پہ نقش نہیں لکھتے, جنات اس کے لیے کوئی لکیریں نہیں لگاتے, جنات اس کے لیے کوئی کھوپڑیاں نہیں منگواتے, جنات اس کے لیے کوئی بال ناخن چیزیں یا کوئی ایسی کام نہیں کرتے. ان کا کالا جادو یہی ایک پھونک یا ایسی کالی نظر ہی ہوتی, وہی کالا جادو ہوتا ہے.
میرے پاس روز کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے, روز ملاقاتیں ہوتی ہیں. جنات کا کالا جادو, ہمارے ہاں تو کالا جادو کتے کی کھوپڑی پہ ہوتا ہے, خنزیر کی کھوپڑی پہ ہوتا ہے, کتے کی خنزیر کی ہڈیوں پہ ہوتا ہے, کتے خنزیر کی کھال پہ ہوتا ہے, اور ناپاک چیزوں پہ ہوتا ہے. بس جنات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سن لیجئے غور سے. جنات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو خبیث اور کالے جنات ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خود ناپاک ہیں, تو ان کو ان چیزوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ان سے بھی اللہ کے ولی جنات بھی ہیں, بزرگ جنات بھی ہیں, اولیاء جنات, صالحین صحابہ جنات بھی ہیں, پر خبیث اور کالے بھی ہیں. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بس وہ میں نے ایک پھونک والا واقعہ سنا ہے, ایک نظر والا واقعہ سنا ہے, وہی کافی ہوتا ہے. وہ کھا جاتا ہے, وہی جلا دیتا ہے, وہی بھسم راکھ کر دیتا ہے. یہ دعا اس کی طاقت کو بھی ختم کر کے اسی پہ پلٹ دے. اس پہ پلٹے نہیں, اس کو جلا دے. جلائے نہیں, جلا کے راکھ بنا. اب بولو. اور یہ سورت اخلاص اس کو جلا کے راکھ بنا دے. کیوں؟ سورت اخلاص میں ساری اللہ کی وحدانیت, عزت, وقار, شان و شوکت اللہ کی. اللہ کہتا ہے میرا نام لیتا ہے اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرتا ہے. پھر یہ طاقتور ہے یا میں طاقتور؟ یاد رکھیے گا, اللہ کے پاس بڑی غیرت ہے. رب سے بڑی غیرت کسی کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ کے پاس غیرت ہے تو اللہ شرک کو قبول نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں سب کچھ معاف ہے پر شرک معاف نہیں ہے. میرا اللہ کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہے. کس کے حوالے؟ میرے حوالے کیا ہے. تو اپنے آپ کو کرے میرے حوالے, میرے حوالے. اور پھر تو کہے کہ تجھے کچھ ہو جائے. ہاں, ایک بات ہے کہ تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے ٹھیک نہیں کیا, ٹھیک نہیں کیا. ہاتھ پکڑ میرا پورا, اللہ کا قدرت کا ہاتھ پورا پکڑ, اور ایسے پکڑ کہ جس طرح پکڑنے کا حق ہے. پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. میں کیا کرتا ہوں. سورت اخلاص, سورت اخلاص تو ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ہو جائے. عام ہستی نے یہ بات نہیں کی, امام شافی جیسی عام ہستی نے یہ بات عام ہستی نے نہیں کہی. امام شافعی ہے, بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑا مقام ہے ان کا. اب ہم بیٹھ کے پورے جذبے, پورے وجدان, پوری کیفیت کے ساتھ سورت اخلاص پڑھیں گے. کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں تھوڑی سی, پورے جذبے کے ساتھ, پوری کیفیت کے ساتھ. ہم سورت کیا کون سی پڑھیں گے؟ سورت اخلاص پڑھیں گے پوری کیفیت کے ساتھ, اور پورے دلائل اور پورے جذبے کے ساتھ سورت اخلاص پڑھیں گے. ایسا سورت اخلاص پڑھیں گے, ایسی ڈوب کے توجہ کے ساتھ, اس طرح کہ اللہ کو ترس آ جائے, اللہ کو رحم آ جائے. سورت اخلاص پڑھیں گے. ایک تو آپ سے عرض ہے, نقش یار غار, نقش یار مزار اور دریائے نیل کا نقش, اس کو لکھتے رہا کریں. اس کی ترکیب موجود ہے, اس کی ترکیب موجود ہے, اس کو لکھتے رہا کریں. ٹھیک ہے. اور ہر جمعے یہاں تسبیح خانے میں عصر کے بعد ہر جمعے تسبیح خانے میں ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے, اور 80 بار اس کا روحانی پیکج ہے باقاعدہ, اس میں شامل ہوں. اور کبھی بھی خیر کا سفر اکیلے نہ کریں, اکیلا سفر نہ کریں. مومن سخی ہوتا ہے. 20 نومبر کو انشاءاللہ اجویری محل میں 1.25 ارب درود پاک کا چلہ, اس میں ابھی سے تیاری کریں, لوگوں کو تیار کریں, اور وہاں خدمت کے لیے تشریف لے جائیں. بہت ضرورت ہے خدمت کی وہاں. پنڈال کی تیاری, مہمانوں کی تیاری, خدمت کے لیے تشریف لے جائیں وہاں. اور بہت توجہ سے وہاں بستر لے آئیں, بستر لگائیں, اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے قبول کریں وہاں بہت زیادہ. فوراً پہنچیں وہاں. اور تسبیح خانے میں جب بھی آئیں اکیلے نہ آیا کریں, اور ابھی جو ہے میرا ایک سلسلہ ہے تسبیح خانے کا چندہ, وہ مجھے چاہیے. وہ ہے حامیم لا ینصرون, 313 بار صبح شام, یا دن میں ایک دفعہ, سخت توجہ سے.
اور یا حفیظ و یا سلام اور سورۃ توبہ کی آخری آیات، یہ اعمال ہیں۔ تسبیح خانے کا نظام، پوری دنیا کا نظام تسبیح خانے، میری نسلوں کا تصور، حفاظت، برکت، عافیت اور کتمیر کے اور فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے جو حضرات محنت کر رہے ہیں، اور کچھ کو میں نے باقاعدہ عمل دیے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ باقاعدہ اپنے آپ کو محنت کر رہے ہیں، تو ان کے جذبے ٹھنڈے نہ پڑیں، ان کی محنت ختم نہ ہو۔ فتنوں اور کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے ان کے جذبے ٹھنڈے نہ پڑیں، ان کی محنت ختم نہ ہو۔ بہت توجہ کریں گے، بہت توجہ کریں اور بہت زیادہ دھیان دیں اور بہت توجہ کریں۔ اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ضرور پڑھیں 11 بار۔ ایک درخواست ہے آپ کی، اس بات سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہے، شوگر ہے یا نہیں ہے۔ رات کو مجھے ایک بندہ کہنے لگا 12 دفعہ اٹھتا ہوں، کوئی 10 دفعہ اٹھتا ہوں۔ کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں، جو کوئی روحانی یا طبی ٹوٹکا ضرور لکھیں، بتائیں اور مجھ تک پہنچائیں، جس سے بار بار پیشاب آنے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کی برکت سے راحت ملے گی، تو آپ کو اللہ راحتوں کے دروازے دے گا۔ لڈو کے ڈبے احتیاط سے کھولیں، پھینکیں نہیں، خراب نہ ہوں، واپس دیں، پھر اسی کو استعمال میں لائیں گے، پھر اسی کو استعمال میں لائیں گے۔ اور یہ جو ابکری کا رسالہ نومبر کا ہے، یہ جنات کا خاص رسالہ ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت برکت ہوگی۔